انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ذی الحج ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، پوری اہل بیت کی فیملی کے لیے، امام مہدی علیہ السلام کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بڑا غم کا دن۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے 5ویں امام ہیں۔ ان کے بابا امام زین العابدین علیہ السلام جو ہمارے 4تھے امام ہیں، اور ان کی ماما بی بی فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کا نام تو محمد تھا، لیکن ان کا ایک بہت فیمس ٹائٹل ہے باقر۔ یہ ٹائٹل انہیں اس لیے ملا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اتنا علم پھیلایا تھا، اتنے سارے ان کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کا مدرسہ تھا جس میں وہ اتنے سارے سبجیکٹس پر لوگوں کو علم دیتے تھے۔ اتنا زیادہ علم پھیلانے کی وجہ سے انہیں باقر العلوم کہا جانے لگا۔ امام باقر علیہ السلام علم بھی پھیلاتے تھے، لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، ان کی مشکلات بھی حل کرتے تھے۔ ان کے مشکل اور بہت ڈیفیکلٹ سوالوں کے جواب امام اتنے پیار سے دیتے تھے کہ وہ لوگ امام سے بہت محبت کرنے لگتے تھے۔ جب امام باقر علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، تو ان کے گھر والے سب بہت خوش تھے، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام جو ان کے دادا تھے، وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ لیکن بہت چھوٹی ایج سے امام باقر علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کیسے ان کی فیملی کے لیے حالات اتنے مشکل کیے جا رہے ہیں۔ یزید جیسا ظالم خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کا کتنا بڑا دشمن ہے، اور امام کو کس طرح سے قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اتنے حالات مشکل ہو گئے کہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنا گھر جو مدینہ میں تھا وہ چھوڑنا پڑا۔ صرف 3 ایئرس کے تھے امام محمد باقر علیہ السلام جب انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ چھوڑا، اور راستے کی ساری تکلیفیں برداشت کیں، حالات دیکھتے جا رہے تھے، اور پھر کربلا پہنچے۔ کربلا میں جو تکلیفیں، سب نے اتنی ساری تکلیفیں برداشت کیں۔ امام باقر علیہ السلام بھی اتنی چھوٹی سی ایج میں 3 دن کی بھوک پیاس، کربلا کا اتنا گرمی والا ڈیزرٹ، پھر 10 محرم کو جب ان کے سارے فیملی ممبرز ان کے سامنے شہید کر دیے گئے، ان کے دادا امام حسین علیہ السلام کو اتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، یہ ساری تکلیفیں اتنی چھوٹی سی ایج میں مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے برداشت کیں۔ پھر جب ان کی فیملی کی لیڈیز کو اور بچوں کو قید کر کے رسیوں سے باندھ کر لے جایا گیا، تو یہ ساری تکلیفیں بھی امام نے برداشت کیں۔ رسیوں سے باندھا گیا، پتھر مارے گئے، سب بچوں کو جس طرح سے تھپڑ مارے جاتے تھے، امام کو بھی مارے گئے۔ امام راستے میں یہ بھی دیکھتے تھے کہ ان کے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں، انہیں زنجیروں سے، بیڑیوں سے باندھا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ ان کے زخم دیکھتے تھے، سب کی تکلیفیں دیکھتے تھے، اور امام بہت روتے تھے، بہت تکلیف ہوتی تھی امام کو۔ پھر جب انہیں زندان شام کی قید میں ڈالا گیا سب کو، وہ تکلیفیں بھی زندان شام کی امام محمد باقر علیہ السلام نے برداشت کیں۔ اور پھر جب اس کاروان کو رہائی ملی، جب وہ آزاد ہوئے، تو وہ واپس اپنے بابا کے ساتھ مدینہ آ گئے، اور اپنے بابا کے ساتھ جب ان کے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے واقعے کو یاد کر کے روتے تھے، امام محمد باقر علیہ السلام بھی روتے تھے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے وہ بھی اپنے بابا کی طرح مجلسیں کرتے تھے، اور کربلا کے واقعے کو لوگوں کو بتاتے تھے کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام صرف 5 سال کے تھے، اور وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، جب وہ ایک دفعہ گھر پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کوئی بزرگ بیٹھے ہیں جو کافی بوڑھے ہیں۔ ان کا نام جابر تھا، جابر بن عبداللہ انصاری۔ امام محمد باقر علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ حضرت جابر بہت غور سے دیکھ رہے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کو، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے غور سے دیکھنے کے بعد انہیں اتنا پیار کیا امام باقر علیہ السلام کو، اور روتے ہوئے کہتے تھے
کہ خدا کی قسم یہ چہرہ تو بالکل رسول اللہ حضرت محمد کے جیسا ہے، یہ تو بالکل ایسے بولتے ہیں، ایسے چلتے ہیں جیسے اللہ کے رسول حضرت محمد چلتے تھے، جیسے وہ بولتے تھے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ کیونکہ حضرت جابر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے، انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد نے انہیں کہا تھا کہ جابر، میرے حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام زین العابدین ہوگا، علی بن حسین زین العابدین ہوگا، اور پھر ان کے یہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اس کا علم بالکل میرے علم کی طرح ہوگا، اس کی کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ سب کے مشکل اور ڈیفیکلٹ کویشچنس کو سولو کرے گا، وہ اتنا علم پھیلائے گا کہ باقر العلوم کے نام سے مشہور ہوگا، اور جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے اور ان سے ملو گے، اور جب ان سے ملنا انہیں میرا سلام دینا۔ کتنے سال گزر چکے تھے حضرت محمد کی ڈیتھ کو، اور حضرت جابر اب تک زندہ تھے، اور اتنے سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس بیٹے محمد باقر کو سلام بھجوایا تھا۔ یہ سلام حضرت جابر نے پہنچایا۔ اب امام باقر علیہ السلام نے مدینہ میں ہی جو حضرت محمد کی مسجد تھی، مسجد نبوی، اسی کو اپنا اسکول بنا لیا۔ وہیں پر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچرز دیتے تھے اور علم بہت پھیلا رہے تھے، کیونکہ اس وقت کے ظالم بادشاہ دوسرے ظالم بادشاہوں سے لڑائی جھگڑے میں بزی تھے، سب کو خلیفہ بننا تھا، اس لیے سب وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو امام کو جو یہ ٹائم ملا، اس میں امام نے لوگوں کی اتنی مدد کی، اتنا علم پھیلایا، اور امام اتنے اچھے کردار، اتنے اچھے اخلاق کے تھے، اتنے لوگوں کے مسئلے سولو کرتے تھے۔ شدید گرمی میں وہ جو ہے محنت کرتے تھے، روزے سے ہوتے تھے لیکن پھر بھی محنت مزدوری کر رہے ہوتے تھے، لوگ انہیں دیکھتے تھے، لوگ ان سے اتنی محبت کرنے لگتے تھے۔ اور امام نے اپنے دادا امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں جو انہوں نے کربلا میں دی تھیں، تو امام مجلسیں بھی کرتے تھے اور لوگوں کو کربلا کے واقعے کے بارے میں بھی بتاتے تھے، یہاں تک کہ جب خلیفہ کو بھی کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، تو امام باقر علیہ السلام اسے اتنے اچھے طریقے سے سولو کرتے تھے کہ ساری پرابلم ہی دور ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جنت البقیع قبرستان ہے، یہاں پر امام باقر علیہ السلام کے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر تھی، ان کے جد قبر ہے بھی، بلکہ ان کے جد امام حسن علیہ السلام کی بھی قبر ہے۔ امام باقر علیہ السلام آتے تھے قبرستان میں اپنے بابا کی، اپنے جد کی قبر پر، امام روتے تھے، گریا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور امام سے جب لوگوں کی محبت اتنی بڑھتی گئی تو اب ظالم بادشاہ بہت جو ہے ٹینشن میں آ گیا۔ اس نے کہا یہ لوگ اگر امام سے اتنی محبت کریں گے، وہ بہت جیلس ہو گیا، اسے ڈر لگا کہ امام کو خلیفہ نہ بنا دیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے بہت سارے طریقے نکالے، جیسے ہر ظالم بادشاہ نکالتا تھا، پلاننگز کرتا تھا، امام کی ویلیو گرانے کی کوشش کرتا تھا، لوگوں کے سامنے امام کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بار اس نے کیا کیا کہ ایک تیر اندازی کا مقابلہ رکھا، یعنی ایرو سے جو نشانے پہ مارتے ہیں نا، ایرو نشانے پہ جو مارتے ہیں، اگر کسی کے پاس ڈارٹ گیم ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس نے امام نے منع بھی کیا، لیکن اس نے امام کو بہت فورس کیا۔ اسے لگا کہ امام اچھے سے نشانہ نہیں لگا سکیں گے تو لوگوں کے سامنے امام کی ویلیو کم ہوگی۔ امام نے جب تیر چلایا تو وہ ایگزیکٹ نشانے پر لگا۔ اس نے کہا کہ یہ تو شاید ایسے ہی اتفاق سے ہو گیا ہوگا۔ اس نے امام کو بار بار اور تیر دیے، اور ہر تیر پہلے والے تیر میں سے گھس کر ایگزیکٹ نشانے پر لگتا تھا۔ اب وہ بہت حیران بھی ہوا اور اسے بہت غصہ بھی آیا، تو امام نے اس سے یہی کہا کہ ہم اپنے علم اور ٹیلنٹس اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے سب جو لوگ ہیں ان پر حجت بنایا ہے، ان سے برتر بنایا ہے، ان کا امام بنایا ہے، تو کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پورے اہل بیت کی فیملی پوری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ لیکن اس بات پر بھی اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنے ایک آدمی کو ایک خطرناک زہر دیا اور کہا کہ یہ امام باقر علیہ السلام کو کھلا دو، کیونکہ اب وہ ہر حال میں امام کی جان لینا چاہتا تھا امام راستے سے ہٹ جائیں۔
اور پھر امام کو زہر سے شہید کیا گیا۔ ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بہت روئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے انہیں وصیتیں کی، میسیجز دیے، اور پھر امام کی اس زہر سے شہادت ہو گئی، اور انہیں اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کے برابر میں مدینے میں جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے 4 اماموں کی قبریں یہاں جنت البقیع قبرستان میں ہیں۔ ایک زمانے میں ان قبروں پر بہت اچھے روضے بنے ہوئے ہوتے تھے، لیکن بعد میں اہل بیت کے دشمنوں نے ان روضوں کو توڑ دیا، اور آج اس قبرستان میں ہمارے اماموں کی، معصومین کی قبریں ایسی ٹوٹی پھوٹی حالت میں اندھیرے میں ہوتی ہیں، دن میں دھوپ پڑتی ہے اور رات میں اندھیرا ہوتا ہے، اور زیارت کرنے بھی لوگوں کو جانے نہیں دیتے۔ اسی لیے ہماری دعا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جلدی سے آئیں۔ ہمارے امام مہدی علیہ السلام جاتے ہیں جنت البقیع قبرستان میں، اپنی فیملی کے ان بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، امام روتے ہیں۔ ہم امام سے وعدہ کرتے ہیں کہ امام جلدی سے آئیں، ہم امام کے ساتھ مل کر ظالموں سے جنگ کریں گے، اور ہم امام کے ساتھ مل کر ان قبروں پر روضے بنائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن علی الباقر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔